لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. تو ذکر کی اقسام، پہلا ذکر نماز. جس کو نماز کی توفیق ہو گئی اس نے اپنے رب کی رحمت کو کھینچ لیا. ہم لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کنویں پہ نہیں کھڑا ہوتا، ایک پیاسا آدمی کھڑا ہو، اللہ نہ کرے کسی کو اتفاق ہو لیکن ہوتا ہے، بہت ساروں کو دنیا میں ہوتا ہے. آپ کسی کنویں پہ پہنچے، پیاس شدید لگی ہوئی ہے، نیچے جھانکا بہترین پانی نظر آ رہا ہے زبردست، لیکن آپ کے پاس کیا نہیں ہے؟ رسی نہیں ہے، ڈول نہیں ہے، پانی نکالنے کا انتظام نہیں. بتائیے کیا حال ہوگا، کیا حالت ہوگی؟ کتنی خطرناک، اپنے اندر رسوائی کی پریشان، ایک عجیب علم کی کیفیت ہوگی. کتنا پانی ہے لیکن میں پانی نکال نہیں سکتا ہوں، پیاس شدید لگی ہوئی ہے. تو پانی، اس وقت ہم سب پیاسے ہیں، اور یقین جانیے ہم سب کنویں کے اوپر ہیں. یہ جو کنواں نظر آتا ہے نا، یہ زمین سے پانی نکلتا ہے کنواں، یہ زمین سے پانی نہیں نکلتا. اللہ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے ہم نے یہ پانی ہمیں نظر آتا ہے زمین میں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن اٹھائیے، تفسیر اٹھائیے، احادیث پر اللہ کہہ رہے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، ہم نے پانی کو آسمان سے اتارا ہے. یہ سب پانی آسمان سے ہے. اصل کنواں آسمان میں، اصل کنواں، اور ہم سب کنووں کے ارد کھڑے ہیں. اب رسی اور ڈول نہیں، رسی اور ڈول. کسی کے پاس نماز کی رسی نہیں ہے، کسی کے پاس سچائی کا ڈول نہیں ہے، کسی کے پاس جھوٹ سے بچنے کا ڈول نہیں ہے. ہم لوگوں کی یہ حالت ہے، اس لیے پیاسے کے پیاسے کھڑے ہوئے ہیں. پیاسے، دولت کے انبار لگے ہوئے، سکون نہیں مل رہا. کیوں؟ نماز کا ڈول نہیں. پیاس تو بجھے گی جب ہمارے پاس ڈول رسی ہوگی. اب سوچئے ایسا ہوا، بہت سے قصص میں ایسا ہوا، بادشاہ ہے وقت، وہ جنگل کے اندر شکار کرنے کے لیے گئے، پیاس لگی، بولا پانی بادشاہ سلامت، چونکہ ایک دن کے پروگرام سے چلے تھے، پانی ایک دن کا تھا وہ ختم ہو گیا. چلو بھائی کنواں ڈھونڈا، بولا کنویں میں سے پانی نکال. اب بادشاہ وقت ہے لیکن اس کے پاس کیا نہیں ہے. بولا صاحب یہ تو کبھی نوبت ہی نہیں آئی تھی رسی اور ڈول سے ہم کنویں سے پانی کھینچیں گے، ہم تو شاہی محل سے پانی کے پوری مشکیزیں لے کے چلتے تھے، لہذا آپ کیا دولت کے انبار ہیں لیکن ایک رسی اور ایک ڈول نہیں ہے تو پانی نہیں نکال. بادشاہ بھی پیاسا کھڑا ہوا ہے. آج ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہے، ہم پیاسے ہیں، ہم بے چین ہیں، ہم بے قرار ہیں. ہمارے پاس رسی اور ڈول کا فقدان ہے، یعنی ہمارے وجود میں موجود ہے نماز پڑھنا ہمارا رسی ہے، سچائی ہمارا ڈول ہے، غیبت سے بچنا ہمارا ڈول ہے. اور یہ پیاس جب بجھے گی، قرآن کو اٹھا کے دیکھیے، اللہ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا تمہارے دلوں کی یہ بے چینیاں، تمہارے دلوں کی یہ بے قراریاں، اگر اس کو بجھانا ہے نا تو اللہ کو یاد کر لو. یہ پانی سے نہیں بجھنے والا، یہ پیٹ میں لگی آگ پانی سے نہیں بجھتی، یہ سینوں میں لگی آگیں پانی سے نہیں بجھتی، یہ دماغ کی بے چینیاں، بے قراریاں اور دماغوں کا انتشار یہ پانی سے نہیں، یہ دواؤں سے نہیں. نفسیاتی ڈاکٹر آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں تو اس کو پاگلوں کا ڈاکٹر کہا جاتا تھا. بڑا خوبصورت نام ہے، بولا نفسیاتی ڈاکٹر صاحب، نفسیاتی ڈاکٹر صاحب. اور روزانہ نفسیاتی کلینک بڑھ رہا ہے، نفسیاتی ہسپتال بڑھ رہا ہے، اور بہت بڑا بزنس بن گیا. کیونکہ پاگل سے پیسے لینا سب سے آسان کام ہے نا. ایک آدمی پاگل ہے، بولا بھائی آپ کو 1000 روپے کا انجام. بولا ہے 1000 کا کیوں؟ بولا آپ کو نہیں پتا کیونکہ آپ کا دماغ جگہ پہ نہیں ہے، آپ 1000 روپے دیجیے. پاگل سے پیسہ، بہت بڑا بزنس بن گیا. کیوں؟ نفسیات. لیکن یہ دماغوں کی بیماریاں، یہ دلوں کی بے قراریاں، یہ دلوں کی بے سکونیاں نہیں بجھتی. اس کا تعلق اللہ کے ذکر سے ہے، اللہ کی یاد سے ہے. جب اللہ کی یاد سے، اپنی نماز سے اپنے دل کو آباد کرے گا، اپنے سجدے سے اپنے ماتھے کو آباد کرے گا، اپنے ماتھے پہ رب کی نشانیوں کے سجود کے نشانات لائے گا، رب کریم کی رحمتیں نازل ہوں گی. اور رب کی رحمتیں نازل ہوں گی کا معنی یوں نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں گی، رب کے وعدے ہیں. اور رب نے کیا کہا؟ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچ ہے، حق وعدہ. اللہ کے ذکر کی طرف آئی، اللہ کی یاد میں لگی ہے. اللہ کی یاد کا پھر عرض کر دوں، یہ مطلب نہیں کہ 24 گھنٹے مسجد میں آ کے بیٹھے، 24 گھنٹے میں بیانات میں آ کے بیٹھے. اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ صبح پڑھنا ہے، شام پڑھنا ہے، استغفار پڑھنی ہے، گناہ ہو جائے توبہ کرنی ہے، اور جو ہم کر سکتے ہیں اس کا عزم کرنا ہے. کیا؟ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا.
तवज्जो चली जाए फौरन तौबा, ए अल्लाह गलती, ए अल्लाह फिर गलती हो गई आप माफ कर दे, या अल्लाह गलती हो गई माफ कर दे, या अल्लाह गलती हो गई माफ कर दे। और ये बार बार गलती हो ना, बार बार माफी मांगना कोई आग की बात नहीं है। गलती जितनी भी हो भाई, कपड़े भी तो बार बार गंदे होते हैं, बार बार धोते हैं, कौन इतना लैंडलॉर्ड है कि ये कपड़े को एकदम उतार कर फेंक देता है? वो अपने जिस्म के ऊपर भी तो कितनी गंदगियां लगती हैं, रोजाना धोते हैं, साफ करते हैं, सब काम करते हैं। तो अल्लाह से भी, ये दिल भी अल्लाह की एक अमानत है, इसमें जब मैल आता है, इसमें जब गंद लगता है, बस अल्लाह से तौबा, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। और अल्लाह की याद से अपने मामूलात मालूम करें, सुबह शाम के जिक्र अस्कार मालूम करें, सुबह शाम की दुआओं को याद करने की वो दुआएं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं, उन दुआओं का मामूल बनाइए, अल्लाह ताला की रहमत से मुतवज्जह होंगी।